قرآن مجید کا سورہ نمبر 73 سورہ مزمل۔ سورہ مزمل کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مزمل موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 73 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 3 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کی پہلی آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ مزمل ہے، اور مزمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے، جس کا مطلب ہے چادر اوڑھنے والا۔ اس سورے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ عبادت الہی میں مصروف ہوتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے دورانیے کو کم کرنے کا حکم دے دیا۔ آیت نمبر 4 میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا طریقہ ذکر ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ کر اس کی تلاوت کی جائے، اسے محض ذریعہ ثواب سمجھ کر سرسری طور پر نہ پڑھیں، بلکہ اسے سمجھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لہذا اسے سمجھ کر اور تفکر و تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آیت نمبر 6 میں رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا خواہشات نفسانی کو کچلنے کا باعث قرار دیا گیا ہے، کیونکہ رات کے وقت اپنے خالق سے تنہائی میں خضوع و خشوع کے ساتھ راز و نیاز کا موقع میسر آتا ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں یاد الہی کا انداز یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر اسی کے ہو کر رہ جاؤ اور اسی کو اپنا کارساز بنا لو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اس سے دنیا اور آخرت کی سختیاں اٹھا لی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کیجئے، مگر پوری رات نہیں بلکہ تھوڑی رات۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی آدھی رات یا اس میں سے بھی کچھ کم کر دیجئے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا دیجئے اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور واضح کر کے پڑھا کیجئے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا سخت رونتا ہے اور سخت کوفت کا باعث ہے، مگر ذکر خدا اور قرآن خوانی کے لیے زیادہ موزوں اور ٹھیک ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بلا شبہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی مشغولیت ہے۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس اسی کو اپنا کارساز بنائیے۔
واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، اور ان کفار کی باتوں پر صبر کیجیے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے اہل دولت کو چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا، ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں اور دوزخ کی آگ ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور گلے میں پھنس جانے والی غذا اور دردناک عذاب ہے۔ يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرنے والے تودے بن جائیں گے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پھر جب فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑا سخت پکڑا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم نے کفر اختیار کیا تو اس دن کے عذاب سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا، جس کی سختی سے آسمان پھٹ جائے گا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا، بے شک یہ ایک بڑی نصیحت ہے، پس جو چاہے وہ اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی رات کی 2/3 کے قریب، کبھی نصف شب اور کبھی 1/3 نماز کے لیے قیام کرتے ہیں، اور ایک گروہ آپ کے ساتھیوں میں سے بھی،
اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ ٹھہراتا ہے، انہیں چھوٹا بڑا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس وقت پر پوری طرح حاوی نہیں ہو سکتے، شمار نہیں کر سکتے، تو اس نے تمہارے حال پر توجہ مہربانی فرمائی، تو اب جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے فضل روزی کی تلاش میں زمین میں سفر کریں گے، اور دوسرے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ بس اتنا قرآن پڑھو جتنا میسر ہو، اور نماز قائم کرو، پابندی سے پڑھو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرضہ حسنہ دو، اور تم لوگ جو کچھ بھلائی نیک عمل اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا ثواب بہت بڑا ہے، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔